اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ الحمدللہ دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کر پیش کرتا ہوں ان پاکستانیوں کو جو اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں سے دور پردیس میں مزدوری کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ یقین جانیے کہ 3 ماہ میں اتنی بڑی اماؤنٹ بھیج دی ہے کہ جس اماؤنٹ کے لیے ہم IMF کے ترلے کرتے تھے، اتنے ڈالر بھجوائے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں ملک کے اصل وفادار۔ یہ قوم یوتھڑ جو ہے نا، یہ ان کا تو پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے قوم یوتھڑ ہے نا، وہ اس وقت پاکستان 1 روپیہ نہیں بھجواتے ہیں۔ اس وقت پاکستان آتے ہیں جب ان کے ماں باپ مر جاتے ہیں، ان کی جائیداد بیچ کے واپس دفع ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے۔ تو اب ان پاکستانیوں نے اتنی بڑی اماؤنٹ بھیج دی ہے کہ جس کے لیے ہم پوری زندگی ان کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں اہم کردار ان بیرون ملک پاکستانیوں کا ہے۔ تو ان کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور ان کو سہولتیں ملنی چاہیے۔ ان کو موبائل جس طرح پہلے لاتے تھے اسی طرح اس پہ ٹیکس ختم کرنا چاہیے۔ یہ عمران نیازی نے لگایا تھا، اس نے کسی بندے کو بخشا نہیں تھا۔ اتنی لوٹ مار KPK میں ہو رہی ہے نا کہ دیکھیں وہاں پہ 12 نئے وہ لگائے گئے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، جو غیر قانونی طور پہ لگائے گئے ہیں اسمبلی میں۔ معاون خصوصی جو ہے نا وہ 12 لگائے گئے ہیں، مزید پہلے جو تھے نا وہ 28 تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی تباہی پھری ہوئی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد 11% سے زیادہ نہیں لگا سکتے تھے، ابھی 30% سے بھی اوپر چلے گئے ہیں یہ کل تعداد کے۔ تو وہاں کی عوام خیر ہے ہی اسی قابل، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا رہتا ہوں، کیونکہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو، اللہ بھی اس کو اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ان کا کام ہے بس سوٹیں لگانا، چرس بیچنا، چرس خریدنا، بس۔ سب نہیں جو PTI کے ساتھ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھے لوگ، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ پٹھانوں میں بھی بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اور وہ جاہل بھی ہیں جنہوں نے یہ پنجابی ہے اس کو ابو بنایا ہوا اپنا۔ بھائی نہیں ہے یہ پٹھان، یہ پنجابی ہے اور نیازی ہے، خان بھی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے اتنی بڑی تعداد میں اللہ نے کرم نوازی کی ہے، انویسٹمنٹ آئی ہے ملک میں، ہمارا ملک خوشحالی کی طرف چل پڑا ہے۔ الحمدللہ CPEC تیزی سے کمپلیٹ ہو رہا ہے، ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ایکٹیو ہو گیا ہے۔ عمران نیازی نے جو PIA کو تباہ و برباد کر کے فلیٹوں کا جھوٹ بول کے اپنے دوست سے 5 ارب ڈالر لے کے اس کے جہاز چلا دیے اور پاکستان کے جہازوں کا بٹھا بٹھا دیا۔ یہ سرور خان جو مردود ہے نا، جو آ رہا ہے کتے کی طرح آ رہا ہے، اور آج کل دم بلاتا پھر رہا ہے ہر بندے کے پیچھے نا، اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہے۔ تو اس سے جھوٹا بیان دلوایا گیا کہ پاکستان کے پائلٹوں کے لائسنس جعلی ہیں۔ پوری دنیا میں تھرتھلی مچ گئی، پوری دنیا نے پابندیاں لگا دی۔ خیر عرب ممالک نے تحقیقات کرنے کے بعد انہوں نے تو اٹھا لی تھی، لیکن یورپ کو ایک بہانہ چاہیے تھا، اسلامی ملک جو ہے نا، یورپ کو ایک بہانہ چاہیے تھا، تو انہوں نے
وہ 4 سال بعد اب گورنمنٹ نے ناک رگڑ رگڑ کے تو ان سے وہ پابندیاں اٹھوائی ہیں، اور گیا تقریباً 4 سال بعد، 4.5 سال بعد پہلا جہاز گیا ہے یہاں سے پاکستانیوں کو لے کے مانچسٹر۔ تو اس کے آنے جانے میں تمام اخراجات نکال کے کتنی بچت ہوئی ہے؟ 11 کروڑ۔ یہ بچت تھی، یہ یورپ کی جو ہوتی ہیں نا فلیٹیں، لانگ فلیٹیں، ان میں بچت آتی ہے، لوکل فلیٹوں میں نقصان ہوتا ہے۔ اب باقی مزید بھی چلائے اگلے مہینے تک انشاءاللہ پورا یورپ، انگلینڈ بھی کور ہو جائے گا، پھر امریکہ بھی کور ہو جائے گا، اسی طرح فرانس بھی کور ہو جائے گا، باقی ممالک بھی کور ہو جائیں گے، تو پھر اچھا خاصا ریونیو آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آیا وہ تھا۔ قوم یوتھل کا تو اوپر والا پوشن ہی خالی ہے نا، ان کو تو چھوڑ دیں، اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو اب الحمدللہ پی آئی اے بھی اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، ریلوے تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، پھر سڑکیں بن رہی ہیں، موٹر وے بن رہی ہیں، پھر ابھی انڈیا نے جا کے اپنی پہلی موٹر وے بنائی ہے، اور ہمارے پورے ملک میں موٹر ویز کا جال بچھا ہوا ہے۔ کس نے کیا ہوا ہے؟ نواز شریف نے۔ ایٹمی دھماکے کس نے کیے؟ نواز شریف نے۔ سی پیک کس نے کون لے کے آیا؟ نواز شریف۔ یہ اورنج ٹرین کون لے کے آیا؟ نواز شریف۔ یہ میٹرو کون لے کے آیا؟ نواز شریف۔ یلو کیب ٹیکسی اسکیم کس نے نکالی؟ 0 میٹر گاڑیاں بغیر پرافٹ کے، 0 میٹر گاڑی کوئی دیتا ہے؟ بغیر پرافٹ کے ملی ہے، اصل قیمت پہ ملی ہیں، اور قسطوں پہ پیمنٹ لی ہے گورنمنٹ نے، نواز شریف نے۔ یہ تو قوم احسان فراموش ہے، پاکستانی قوم کی بات مت کیا کریں، یہ قوم نہیں ہے، یہ وہ جاہل لوگوں کا ٹولہ ہے جن کو عقل اللہ نے دی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ وہ احسان فراموش قوم ہے جس نے ڈاکٹر قدیر خان کا جنازہ نہیں پڑھا، اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ پاکستان میں رہ کے یہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا، اسلام آباد میں ہی اس کا جنازہ، وزیر اعظم ہاؤس میں یہ بیٹھا ہوا تھا عمران نیازی، اور اسلام آباد میں ہی اس کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا، اس کے جنازے میں نہیں گیا۔ اس کے بعد پھر اس کی خواہش تھی کہ مجھے فیصل مسجد میں دفنایا جائے، نہیں اجازت دی۔ اس سے سوچے نا کہ یہ ملک کا کتنا بڑا غدار ہے، وفادار نہیں ہے، غدار ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں اب تیزی کے ساتھ ملک ترقی کرنا شروع ہو گیا ہے، تیزی سے سی پیک کمپلیٹ ہو رہا ہے، ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ایکٹیو ہو گیا ہے گوادر میں، اور ابھی جتنی تیزی کے ساتھ ملک ترقی کر رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ عالمی طاقتوں نے بھی پنجے گاڑ لی ہیں، کیوں کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی یہ آپس تو ڈرنے والا نہیں ہے، نہ بکنے والا ہے، یہ علی کا شعر ہے، فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، یہ نہ بکے گا نہ جھکے گا۔ تو انہوں نے ملک کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی ہیں، اب ان کا مقصد یہی ہے فوج کو اور عوام کو لڑانا۔ تو باقی جو ہے نا، میں اتنا ہی کہوں گا کہ تھوڑا دماغ استعمال کریں، سوچیں، دیکھیں، گوگل کو سرچ کر لیں نا، کسی کا گھر ڈھونڈنا ہو تو گوگل سرچ کرتے، گوگل سرچ کرو عمران نیازی نے کتنا قرضہ لیا، 76 سالوں کا قرضہ اس نے 4 سالوں میں ڈبل کر دیا تھا، سوری 77 سالوں کا قرضہ اس نے 4 سالوں میں ڈبل کر دیا تھا۔ تو ایک اینٹ تک کہیں نہیں لگائی، وہ پیسہ کدھر گیا؟ اور جو ملک کے اندر جو خزانے میں 18 ارب پڑا ہوا تھا وہ کدھر گیا؟ یہ تو جب چھوڑ کے گیا تو اس وقت خزانے میں صرف 200 ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے، وہ 100 ارب سعودیہ کا تھا، 100 ارب دبئی کا، اس کو ہم صرف دیکھ سکتے تھے، خوش ہو سکتے تھے، نکال نہیں سکتے تھے، خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ پوزیشن تھی، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، پیٹرول کے لیے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس۔ تو اس وقت اپنا مستقبل، اپنے سیاسی کیریئر داؤ پہ لگا کے نواز شریف نے حکومت لینے کی حامی بھری، اور اپنے بھائی کو آگے کیا، شہباز شریف کو، کیونکہ اس کی اچھی بنتی تھی اس کے باجوہ کے ساتھ، باجوہ کی حکومت تھی اس وقت۔ تو ابھی الحمدللہ دیکھ لیں ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کا بھی فرض ہے کہ اپنے
فوج کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اپنے، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہے، اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنے آنے والا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کریں اور ان دہشت گردوں سے بچیں۔ یہ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، اس سے بچیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔